اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن قال قائل لماذا لا يفترض بناء العقلاء على أن القول اللغوي حجة بلحاظ كل حكم وحاكم وأمر بما فهم الشارع فيكون هذا البناء مضرا بالشارع إذا لم يكن قد جعل الحجية لقول اللغوي الى آخرہ. تو عباس صاحب موبائل نہیں نا دھیان رکھا کیجیے آپ, بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا موبائل, اس میں سے لے لیا گیا. ہاں جی حضرات, آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہماری گفتگو اس سلسلے میں چل رہی ہے کہ سیرت عقلائیہ جو تھی کہ وہ خبر واحد یا قول لغوی کو حجت مانتے تھے, ٹھیک ہے. تو کیا شارع بھی اس سیرت عقلائیہ کا پابند ہے؟ ضروری ہے کہ شارع بھی اسے حجت بنائے. تو کل کے درس میں یہ بات پیش کی گئی کہ ہر آمر کا اپنے مامورین کے ساتھ الگ الگ علیحدہ طور پر دائرہ اختیار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ جس چیز کو اپنے مامورین کے لیے چاہے حجت بنا دے, جس چیز کو نہ بنائے. تو حسن عباس صاحب نے زید عمر بکر کے لیے حجت بنایا قول لغوی کو, صادق صاحب نے خالد علی حسن کے لیے بنایا حجت, ٹھیک ہے. شارع ہو سکتا نہ بنائے حجت, کوئی مشکل نہیں ہے. کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے آ کر کے, کیوں نہ شارع کہے. ہو سکتا ہے یہ سوال آپ کے ذہن میں کل ابھرا ہو جو آج پیش کر رہے ہیں. کیا ہو سکتا کہے کوئی کیوں نہیں شارع پابند ہے؟ اگر یہ عقلاء کی سیرت ہے, عام طور پر آمرین جو عقلاء ہوتے ہیں ان کی یہ سیرت ہے, یہ روش ہے, وہ یہ کام انجام دیتے ہیں کہ وہ خبر واحد کو حجت قرار دیتے ہیں اپنے مامورین پر, تو وہ خالق العقلاء ہے. وہ خلاف عقل کام کیوں انجام دے گا؟ عقلی کام ہے تب عقلاء کرتے ہیں, تو جو خالق العقلاء ہے وہ بھی کرے گا یہ, ٹھیک ہے. اس کو بھی خبر واحد کو حجت ماننا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر نہیں مان رہا ہے تو ساکت نہ رہے, اس لیے کہ سیرت عقلائیہ میں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو اس کی مرضی کے خلاف ہو, تو بولنا چاہیے نا, پہلے گزر چکا ہے, ورنہ نقص غرض پیش آئے گا, ہے نا. نہیں بول رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کے نزدیک سیرت عقلائیہ حجت ہے. آپ اس شارع کو باقی عقلاء سے, اس عاقل کو باقی عقلاء سے الگ نہ کیجیے. پھر اس کا جواب بھی دیں گے یہ. ابھی پہلے سوال پڑھ لیتے ہیں ہم. فَإِن قَالَ قَائِلٌ, پس اگر کسی قائل نے یہ کہا, سوال واضح ہو رہا ہے نا. فَإِن قَالَ قَائِلٌ, اگر کسی قائل نے کہا لِمَاذَا لَا يَفْتَرِضُ بِنَاءُ الْعُقَلَاءِ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَ اللُّغَوِي حُجَّةٌ بِلِحَاظِ كُلِّ حَاكِمٍ بِكُلِّ كُلِّ حُكْمٍ وَحَاكِمٍ وَأَمْرٍ وَأَمْرٍ بِمَا فِيهُمُ الشَّارِعُ. اگر کوئی یہ کہے کیوں بناء عقلاء میں فرض نہیں کی جاتی اس بات کے اوپر کہ قول لغوی حجت ہے ہر حکم اور حاکم کے لحاظ سے, ہر امر اور عامر کے لحاظ سے, جس میں عقلاء بھی, جس میں شارع بھی ہے. یعنی یہ بات کیوں نہیں کہی جا سکتی ہے کہ خبر ثقہ حجت ہے چاہے کوئی عامر کہے, کوئی مامور بیچ میں ہو, ٹھیک ہے. اب اس میں شارع اگر ہے تو مرحلہ احکام تشریعہ جو شارع کی جانب سے آ رہا ہے وہاں بھی خبر ثقہ حجت ہو سکتی ہے. یعنی اگر خبر انسان کو شک ہے کہ یہ حکم ہے کہ نہیں ہماری گردن پر, کسی معتبر انسان نے آ کے کہہ دیا, اس کے اعتبار سے عمل کر لے, شارع حجت بنائے اس کو. جیسے سارے عقلاء کے نزدیک خبر ثقہ حجت ہے, ویسے کیوں نہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ سوال
کیوں نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے سارے وکلا کے نزدیک حجت ہے تو انہی وکلا میں سے شارع بھی ہیں تو شارع کے نزدیک بھی خبر واحد سے کا حجت ہو؟ ایسا کیوں نہیں سوال ہو سکتا ہے؟ فیکون ھذا البناء مضرا بالشارع، جب فرض کرتے ہیں ہم بنائے وکلا اس بات کے اوپر، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ وکلا کی اس بات کے اوپر بنا رکھی گئی ہے، وکلا نے اس بات کے اوپر بنا رکھی ہے، تمام وکلا نے ہے، تمام وکلا نے اس بات کے اوپر بنیاد رکھی، بنا رکھی ہے کہ خبر واحد کیا مولانا حجت ہے، تو ان وکلا میں شارع بھی ہیں بما فیہم الشارع، اس جہت سے کہ ان کے درمیان شارع بھی ہے، تو پھر شارع کے اعتبار سے بھی خبر سے کا حجت بنے گی۔ مولانا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ دیکھیے فیصلہ حضور سب لوگ متوجہ ہے نا، اگر بنائے وکلا اس بات کے اوپر ہے کہ خبر واحد سے کا مولانا کیا ہے حجت ہے، وکلا کی بنا اس بات پر ہے، انہی وکلا میں شارع بھی ہیں، تو شارع کی بھی بنا اس بات کے اوپر ہونی چاہیے کہ خبر سے کا کیا ہے حجت ہے۔ کیوں نہیں ایسا ہو؟ کیوں نہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شارع بھی اس میں ہے؟ فیکون ھذا البناء، اب جب بنا رکھی گئی اس بات کے اوپر کہ خبر واحد سے کا کیا ہوتی ہے، اور کس نے بنا رکھی ہے؟ وکلا نے، تو فیکون ھذا البناء مضرا بالشارع، اب یہ بنا شارع کے مقصد کو ضرر پہنچائے گی، شارع کو ضرر پہنچائے گی مطلب شارع کے مقصد کو فوت کرے گی، مقصد کو ضرر پہنچائے گی۔ اذا لم يكن قد جعل الحجۃ لقول اللغوی، جب شارع قول لغوی کو حجت قرار نہ دے، ٹھیک ہے؟ تمام وکلا کا اس بات کو اتفاق ہے کہ قول لغوی اگر وہ سکا ہے تو کیا ہے حجت ہے، شارع بھی انہی کا حصہ ہے وکلا کا، تو اگر شارع حجت نہیں قرار دے رہے ہیں تو پھر یہ جو ہے خلاف غرض شارع ہو جائے گا، شارع کو روکنا چاہیے اس چیز سے، اگر وہ حجت نہیں ہے تو، اور نہیں روک رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ حجت ہے۔ قلنا، ہم جواب دیں گے اعتراض کو یا سوال کو پھر شارٹ کٹ میں پیش کر رہا ہوں، تمام عقلاء کا جب اس بات کے اوپر اتفاق ہے، توافق ہے کہ خبر واحد قول لغوی حجت ہے، تو اس جہت سے کہ شارع بھی انہی عقلاء میں ہیں، تو جیسے تمام عقلاء نے بنا رکھی ہے حجت قول لغوی کی، ویسے شارع کے نزدیک بھی حجت قول لغوی کی بنا رکھی جائے گی۔ تو آپ نے جو پچھلے صفحے پہ کہا ہے کہ شارع مجبور نہیں ہے، تابع نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہم جواب دیں گے، قلنا، ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ان کون اللغوی منجزا لحکم اور معذرا عنہ امر لا يعقل جعله واتخاذ قرار به الا من قبل جاعل ذلك الحکم۔ ٹھیک ہے، یہ عبارتیں تھوڑا سا یہاں پہ ایک دو جگہ پہ بہت دقیق تھیں، زہرابی صاحب آپ نے صحیح پڑھی یہاں پر عبارتیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان قول اللغوی منجزا لحکم اور معذرا، قول لغوی کسی حکم کے لیے منجز ہونا یا معذر ہونا، دوسرے لفظوں میں قول لغوی کو کیا قرار دینا، قول لغوی یا خبر واحد کو کیا قرار دینا، حجت قرار دینا۔ جی، قول لغوی کا منجز یا معذر ہونا کسی حکم کے لیے، یعنی دوسرے لفظوں میں قول لغوی کو حجت قرار دینا، ٹھیک ہے۔ امر لا یعقل، ایک ایسا امر ہے کہ لا یعقل جعلہ و اتخاذ قرار بہ، ایسا امر ہے کہ جس کا تعقل نہیں کیا جا سکتا ہے، جس کے جعل کا تعقل نہیں ہوتا ہے اور اس کے اتخاذ کا تعلق وہ نہیں ہوتا ہے، تعقل نہیں ہوتا ہے، یعنی اس چیز کو قرار دیا جائے، اس چیز کو معین کر دیا جائے، اس چیز کو مان لیا جائے، ٹھیک ہے۔ قول لغوی کو حجت کہنا یہ معقول نہیں ہے مگر الا من قبل جاعل ذلک الحکم، مگر اس کی جانب سے جس نے اس حکم کو جعل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں، مولانا فرماتے ہیں کہ یہ
खबर वाहिद या कौल लुग़वी मुनज्जिज़ है, फर्ज किए मुअज़्ज़िर हो सकती, मुनज्जिज़ है काहे के लिए? हुक्म के लिए। ये इस हुक्म के लिए खबर वाहिद या कौल लुग़वी मुनज्जिज़ होगी, मगर किसके कहने की बुनियाद पर? मुनज्जिज़ बनाया गया है, जाल तनज्जुज़ियत किया गया है, हैं? मुनज्जिज़ बनाया गया है किसको? ये तनज्जुज़ या मुनज्जिज़ियत जाल की गई है, खबर वाहिद के लिए बनाई गई है। खबर वाहिद को मुनज्जिज़ बनाया गया किसके लिए? हुक्म के लिए, ठीक है? हुक्म में मुनज्जिज़ बनाया गया खबर वाहिद को, कौल लुग़वी को। तो किसकी जानिब से बनाया गया है? एक खबर वाहिद या कौल लुग़वी है जिसे मुनज्जिज़ बनाया गया है, एक हुक्म है जिसके लिए मुनज्जिज़ बनाया गया है, और एक हाकिम या जाइल है जो मुनज्जिज़ बना रहा है। समझ में आ गया? तीन चीज है। अब यहां देखिए क्या कहते हैं, इन्ना कौना कौल लुग़वी मुनज्जिज़न लिहुक्मिन औ मुअज़्ज़रन अन्हु अमरुन ला युक़लु जालहु व इत्तिख़ाज़ु क़रारिन बिही इल्ला मिन क़िबल जाइल ज़ालिकल हुक्म बिन्निस्बति इला मामूरिही मुकल्लफ़िही। इस तनज्जुस को आप तसव्वुर नहीं कर पाते हैं, अकल में नहीं ला पाते हैं, तो ये तनज्जुस माकूल नहीं होता है मगर एक जाहिल के जरिए से, कि जो अपने मामूरीन के लिए क्या कर रहा है, उसको हाँ जाल कर रहा है, तनज्जुस को मुनज्जिज़ बना रहा है। हुक्म खबर वाहिद की वजह से मुनज्जज़ हो रहा है, किसके लिए? है ना? तो ये तनज्जुस जो हुक्म और कौल वाहिद और मामूरीन के दरमियान आया है, ये किसकी वजह से आया है? जाहिल की वजह से, हाकिम की वजह से। तो एक हाकिम है, एक जाहिल है, जो इन दोनों के दरमियान तनज्जुस को जाल कर रहा है, वजूद बख्श रहा है। ठीक है? वो कह रहा है, ज़ैद कह रहा है कि मैंने ज़ैद ये कह रहा है मैंने अम्र, बकर, खालिद के लिए खबर वाहिद को क्या बनाया है? हुज्जत बनाया है। दूसरे लफ्जों में जी मुनज्जिज़ करार दिया है। ठीक है? फकुल्लो अबिन, मिसाल दे दी, फकुल्लो अबिन मसलन कद यजअलुल अमारतल फुलानियता, फुलानिया से मुराद मसलन खबर वाहिद या कौल लुग़वी। ठीक है? बस हर बाप मसलन किसी खास फलान अमारे को करार देता है, क्या करार देता है? हुज्जत बैनहु व बैन अबनाइही व मुकल्लफ़ी, अपने और अपने बेटों या गुलामों के दरमियान। ठीक है? क्या करता है? हुज्जत करार देता है किसी एक अमारे को। ठीक? फकुल्लो अबिन कद मसलन कद यजअलुल अमारतल फुलानियता हुज्जतन बैनहु बैन अबनाइही बिलिहाज़ अग़राज़िही तशरीय्यति लती यतलुबा मिन्हु, किसके लिहाज से? उन अग़राज़ के लिहाज से जिसको हुक्म के तौर पे चाहता है सामने वाले से। तशरी मतलब तशरीह से मुराद है कि हुक्म के तौर पे, अम्र के तौर पे, है ना, जिसका मुतालबा करना चाहता है। अग़राज़ तशरीह अगर बाप की तरफ से हो तो शरीयत मत समझ लीजिएगा, हाँ हुक्म के तौर पे चाह रहा है वो। ठीक है? बकौल मौलाना के किसी संस्था के रईस की तरफ से हो तो कानून के तौर पे वो चाह रहा है कि ऐसा करो। ठीक है? ऐसा करो। तो अगर वो किसी से मुतालबा कर रहा है किस काम को अंजाम दो, मसलन बाप अपने बेटे से, और कहे कि तुम्हारे पास अगर आके एक मुमय्यिज़ बच्चा भी कह दे कि मैंने ऐसे कहा है, तो तुम्हें अंजाम देना वाजिब है। मुमय्यिज़ बच्चे के कहने से यकीन नहीं होता है, हत्ता उस हद तक ज़न भी नहीं हासिल होता है जिस हद तक एक बालिग़ के, रशीद के कहने से हासिल होता है। लेकिन उसने आके उसको क्या कर दिया? हुज्जत बना दिया। या फ़र्ज़ के कौल लुग़वी कोई या खबर से का कोई हुज्जत बना दिया। किसने? बाप ने अपने बेटों के लिए, कि अगर मेरी तरफ से हुक्म आके फ़लाँ एक आदमी तुमसे कह दे,
لیکن معتبر ہے تو اس کی بات کو مان لینا، اس میں ٹال مٹول نہ کرنا. ٹھیک ہے. تو ایک حاکم ہے جو تنجس کو یا حجیت کو جال کر رہا ہے حکم خبر واحد کے لیے یا امارہ کے لیے مثلا. ٹھیک ہے. ولا معنی، یہاں تک ہو گیا نا. ولا معنی لأن يجعل حجة بالنسبة إلى سائر الآباء الآخرين مع أبنائهم. زید یہ تو کہہ سکتا ہے عمر بکر خالد سے، اپنے مامورین سے، کہ اگر تمہارے پاس ایک ممیز بچہ بھی آ کے یہ کہے کہ میں تم سے اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں تو تمہیں انجام دینا ہے. مگر زید یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جو علی صاحب ہیں ان کے بیٹے حسن، حسین، محسن یہ جو ہیں ان کے درمیان بھی، عامر و مامور کے درمیان بھی وہی رابطہ ہے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جس طریقے سے میں نے اپنے مامورین کے لیے خبر واحد کو حجت بنایا ہے ویسے ہی علی اور حسن، حسین اور محسن کے لیے بھی خبر واحد کیوں رہے گی؟ دوسرے آبا جو ہیں، دوسرے باپ پدر جو ہیں، ہے نا، ان کے لیے حجت نہیں بنائے گا اس کو. ٹھیک ہے. ولا معنی، اس میں اس کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا ہے. یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ ان یجعل ہا حجتن، اسی ہمارے فلانیہ کو حجت قرار دے بنسبت الی سائر الآباء الاخرین، دوسرے آبا کے بنسبت. ٹھیک ہے. وہکذا یتضح، یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان الحجیت المتبانی علیہا عقلائیا، وہ حجیت کہ اس کے اوپر تبانی کی ہے، بنا رکھی ہے، تبانی کی ہے علماء نے، عقلاء نے، ہے نا. وہ حجت جو عقلائین کیا ہے، ہاں، جس کے اوپر تبانی ہوا ہے، تبانی نہیں توافق ہوا ہے، بنا رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. عقلائی طور پہ انما ہی فی حدود الاغراض تشیع لاصحاب البناء، یہ ہے حکم متبانی جس پہ بنا رکھی ہے 1 2 3 4 5 عقلاء نے، 5 صنفیں عقلاء کی، 5 گروہ انہوں نے، اس میں 10 20 50 100 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ مامورین ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس سے باہر بھی کچھ گروہ عقلاء ہے اور کچھ اس سے باہر بھی وہ ہیں مامورین ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جس حکم کے اوپر جس گروہ عقلاء نے تبانی کی ہے نا، اس گروہ میں آنے والے مامورین کے لیے وہ حجت ہے، باقی لوگوں کے لیے حجت نہیں ہے. شارع اس گروہ عقلاء میں نہیں ہے کہ جن لوگوں نے خبر واحد کو مثلا حجت بنایا ہے. زید نے کہا ہے کہ میرے مامورین جو ہیں عمر بکر خالد ان کے لیے خبر واحد حجت ہے، لیکن یہ دوسرا باپ ہے، علی دوسرا باپ ہے، یہ دوسرے مامورین ہیں، لہذا یہ حجت ان کے لیے نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ وَهَكَذَا يَتَّضِحُ أَنَّ الْحُجِّيَّةَ الْمُتَبَانِيَ عَلَيْهَا عُقْلَائِيًا إِنَّمَا هِيَ فِي حُدُودِ الْأَغْرَاضِ التَّشْرِيعِيَّةِ لِأَصْحَابِ الْبِنَاءِ أَنفُسِهِمْ فَلَا يَضُرُّ الشَّارِعَ ذَلِكَ. جن لوگوں نے بنا رکھی ہے وہ مجبور ہیں کہ اپنی بنا کے اعتبار سے عمل کریں، بس یہ چیز شارع کے لیے مضر نہیں ہے، مطلب شارع کے ہدف کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہے، شارع کی طرف اور نہیں ہو رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین.